الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشابه بقومه فهو منهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز برادران اسلام، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے سزاور ہے جس نے ساری کائنات کا وجود بخشا، اور درود و سلام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری انسانیت کو راہ راست دکھایا۔ معزز سامعین اکرام، میں صرف آپ حضرات کے سامنے چند لمحوں میں اس حدیث کی شرح میں کچھ باتیں پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس چھوٹی سی کلپ کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور میرے چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کرتے جائیں تو آپ کی عین نوازش ہوگی۔ محترم حضرات، میں نے ایک سب سے پہلے آیت کریمہ پیش کیا ہوں اور ایک چھوٹی سی حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے انہیں ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم مسلمان امت میری اور جو ہے ایمان والا جس قوم کی مشابہت دنیا کے اندر اختیار کرے گا، روز قیامت اسی قوم کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ محترم حضرات، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں یہ مبارک مہینہ ہے، اس کی بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی طرف منسوخ ہوتی ہے۔ بہت سی روایتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 9 ربیع الاول کے دن اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، 12 ربیع الاول ان کی جو ہے وفات کا دن ہے۔ ناسمجھ لوگ اسی کو جو ہے پیدائش کا دن سمجھ کر من گھڑت کہانیاں لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مجھے اس حدیث کے تعلق سے چند باتیں پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی دنیا کے اندر، روز قیامت اسی قوم کے ساتھ ان کا جو ہے حشر ہوگا۔ آج آپ معاشرے کے اندر آنکھ اٹھا کر دیکھیے، اس مہینے کی حرمت کی پامالی کتنی ہو رہی ہے۔ لوگوں کے حقوق کی جو ہے پامالی کی جا رہی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نام پر جو ہے دوسروں کے حق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ میرے محترم دوستو، غیر قوم جس طرح سے اپنے روایتوں کو، اپنے تہواروں کو مناتے آ رہے ہیں، اسی کی مشابہت آج جو ہے امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے نام پر کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ افسوس میرے بھائی، افسوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا اتنا خیال کرتے کہ کبھی ان کو تکلیف ہونے نہ دیتے، ان کی فکر دل کے اندر ہوتی، ان کو کبھی بھوکا نہیں دیکھا جا سکتا تھا، ان کی ضروریات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پورا کرتے۔ کیا آج یہ معاشرے میں ہمارے بھائی ایمان والا کر رہا ہے؟
سیرت کے نام پر کروڑوں روپے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ نے کبھی جو ہے کسی کو تکلیف نہیں دیا۔ خود اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچا کلیجہ چبانے والی وہ عورت، ہندہ نام کی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا خون ہوا، ہندہ نام کی وہ عورت کلیجہ نکال کر چبائی۔ جب وہ ایمان لینے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لائی تو آپ نے منہ پھیر لیا، لیکن اللہ نے فرمایا اے نبی، میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہوں، معافی کا جذبہ اپنے اندر پیوست کر لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والی اس ہندہ نامی عورت کو معاف کر دیا اور ایمان سے سرفراز فرمایا۔ آج ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ ہمارے اندر کتنا معافی کا جذبہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج ہم ضد پر ضد تلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو ہے بڑے بڑے بینرز، بڑے بڑے کٹوٹ لگائے، ہم کیوں نہ لگائیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی و بزرگوں، یہ سیرت کا نمونہ نہیں ہے، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نام کو جو ہے لوگوں کے سامنے بدنام کرنے پہ امت تلی ہوئی ہے۔ میرے بھائی و بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاف، صلہ رحمی کا جذبہ اپنے اندر لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کفایت شعاری تھی، نہ کہ اسراف تھا۔ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے لا یحب اللہ المسرفین، کہا اے اللہ نے اعلان فرما دیا ہم ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے جو دنیا میں جو ہے اسراف کرتے ہیں، جو ہے فضول خرچی کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ آنکھ اٹھا کر دیکھیں، گلیوں میں جو ہے لاکھوں کے روپے پانی کی طرح بہا جا رہا ہے، اس سے کوئی آپ کو رائی کے دانے کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ثواب کا کام ہوتا ہے یتیموں، بیواؤں اور جو ہے غریبوں کی مدد کریں، سیلاب زدہ ان بندگانوں تک اپنی جو ہے مدد کو پہنچاؤ، اپنی پیسوں کو جو ہے نیکیوں میں لگاؤ، جھنڈے چڑھا کر، راستوں کو سجا کر، جو ہے کسی کا حق کو مار کر اور غور قوم کو تکلیف دے کر سیرت نبی چلانا، سیرت بھی نبی منانا، یہ کون سا طریقہ؟ میرے بھائی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو واسطہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسی پیسے کو، اسی کے آپ کی محنت کا یہ پیسہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نیک کام میں لگائیے، غریبوں کی بچیوں کی شادیوں میں لگائیے، یتیموں کی پروان چڑھانے کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے لگائیے، ان کے جو ہے رہائش کا انتظام کیجیے، ان کے جو ہے ان کو جو ہے پڑھانے کے لیے تعلیمی اداروں میں لگا لیے۔ اللہ کی قسم، روز قیامت تمہارا یہ پیسہ تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا تو تمہیں جنت کی راہ دکھائے گا۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، میں اسی بات پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آج میں دیکھ رہا ہوں شیموگا کے اندر اور دیگر مقامات سے جو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے جلوسوں کے اندر کسی کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں اور جو ہے کیسوں میں ملوث ہو کر اپنے آپ کو، اپنی جان کو انحاق میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ غریب و مفلس بچوں کو جو ہے پولیس پکڑ کر لے جا رہی ہے۔ اگر آپ جو ہے ایسے حرکتیں نہ کرتے تو ان بچوں پر یہ کیسے پڑتے؟ میرے بھائیو بزرگ دوستو، تھوڑی دیر کر اپنے گھروں میں جا کر شانت ریتی سے سوچو، اپنے نفس کو، اپنے دل کو ٹٹولو، کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، نہیں میرے بھائی، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، امت کے نوجوانوں، امت کے بیٹیاں آج اس جلوس میں جا کر جو ہے اعلان نعرے لگا رہے ہیں جس طرح سے غیروں کے جلوسوں میں جو ہے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کی بعثت کے بعد جس طرح سے عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے عورت کو ایک مقام دیا گیا، عورت کا مقام دیا گیا، ماں کا مقام دیا گیا، بیوی کا مقام دیا گیا، بیٹی کا مقام دیا گیا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور جو ہے قرآن عورت کے لیے ایک مقام دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت کو ہم نے چار دیواری میں رہ کر بچوں کی پرورش کے لیے جو ہے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، اور مرد کے سکون کے لیے عورت کو ہم نے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک عورت اگر دیندار ہوئی تو 7 خاندانوں کو جنت میں لے جائے گی، اگر یہی عورت جس کے اندر دینداری نہ ہو تو 40 خاندانوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری امت کے بہنیں، میری امت کی مائیں، اپنے گھروں میں رہیے،
ان جلوسوں میں، ان جو ناچ گانوں کے اندر اور نعروں کے ساتھ راستے پر جائیں، اپنے آپ کو جو ہے عزت کے ساتھ گھروں کے اندر محفوظ رہیں، اور اللہ کے حکام اور نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کر اس دنیا سے جو ہے ہم رخصت ہوں گے تو اللہ کے سامنے جو ہے ہم کو کوئی رسوائی نہیں ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر بھی نصیب ہوگا۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ براہ مہربانی جس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے اس طرح سے اپنائیں، اور جو ہے 5 وقت کی نماز اور جو ہے اللہ کے حکام، قرآن شریف کی تلاوت، احادیث نبویہ کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر اور دعوت والی محنت میں نکل کر دین کو سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ دین نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ برائیاں آتی ہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، دین جو ہے سیکھنے کا کام ہے، دین سیکھے بغیر جو ہے زندگی میں عمل میں نہیں آتا، محنت کے بغیر دین ہماری زندگی میں نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے حکام اور نبی کی صحیح سیرت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ براہ مہربانی اس ویڈیو کلپ کو اپنے تمام دوست احباب میں شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔